لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والكافرين والملحدين والمنافقين والغاصبين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان لانے والوں من یرتد عن دین منکم عن دینہی جو شخص بھی تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا منحرف ہو جائے گا دین کی ارزشوں کو دین کے اصول اور اقدار پر عمل کرنے سے گریزاں ہو جائے گا تو خداوند عالم ایک قوم کو لے کر آئے گا ان لوگوں کی جگہ پر جس قوم کی خاصیت یہ ہوگی یحبہم اللہ ان سے محبت کرے گا ویحبونہم اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے اس قوم کی خاصیت یہ ہوگی کہ اذلۃ علی المؤمنین مومنوں کے ساتھ انکساری سے اور جھک کر ملا کریں گے اور کافروں کے ساتھ صلابت اور عزت سے ملاقات کریں گے اللہ کی راہ میں اللہ کے راستے میں انتھک کوشش کرتے رہیں گے تھکتے نہیں ہیں یہ لوگ اللہ کی راہ میں کبھی نہیں تھکیں گے کوشش کرتے رہیں گے جہاد کرتے ہی رہیں گے ولا یخافون نہ تھکتے ہیں اور نہ ڈرتے ہیں انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ برائی کرنے والے لوگ کیا برا بول رہے ہیں ہمیں ہمارا کام کرنا ہے انہیں اپنا کام کرنا ہے انہیں اور کوئی دوسری چیز سجھائی نہیں دیتی ہے اللہ کے لیے اللہ کے مقصد کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے انہیں کسی چیز کا خوف ہے ہی نہیں اور یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور جاننے والا ہے اس آیت کی روشنی میں ہم لوگوں نے آپس میں گفتگو کیا ہے اور میں نے آپ کے سامنے کچھ نکات کو پیش کیا ہے حسینیت دور حاضر کے عنوان کے ضمن میں کہ اگر آج کے زمانے میں ہم امام حسین علیہ السلام کے حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آج کے زمانے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کربلا میں جو کچھ ہوا ہے اس سے کچھ سیکھیں اور سیکھنے کے بعد اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ وہ حسینیت اور وہ امام حسین جو کربلا میں شہید تو ہوئے ہیں لیکن صرف کربلا میں نہیں ہیں بلکہ اسی زمانے میں
جناب زینب نے ان کے ذکر کو دربار شام تک کے پہنچایا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ پوری دنیا تک کے۔ اس حسین کو جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں تقریباً 1400 سال پہلے، اس حسین کا ذکر ہماری ذمہ داری ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ دنیا کے ہر فرد کو امام حسین کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اور بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنا بڑا ہم سوچیں گے، تو میں نے اسے بار بار ذکر کیا ہے، ہر بار جب سوچ بڑی ہوتی ہے تو پہلا قدم سوچ کے مطابق بہت بڑا نہیں ہوتا ہے۔ سوچ بڑی ہے لیکن قدم چھوٹے چھوٹے اٹھتے ہیں تاکہ اس بڑی سوچ تک کے پہنچا جا سکے، اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکے اور اس کو نتیجہ اس کا حاصل کیا جا سکے۔ سوچ کا بڑا ہونا ضروری ہے اور قدموں کا ابتدا میں اٹھنے کے لیے چھوٹا ہونا بھی ضروری ہے۔ فارسی کی ایک کہاوت ہے، ضرب المثل ہے کہ سنگ بزرگ برداشتن علامت نہ زدن است۔ ایک انسان اگر کسی سے کچھ بدلہ لینا چاہتا ہے، انتقام لینا چاہتا ہے، تو عام طور پہ جس سے بدلہ لینا ہے، فرض کیجئے کہ دو بچوں میں ایسے اس طرح سے بچوں کو لڑنا نہیں چاہیے جیسے میں مثال دے رہا ہوں، صرف فرض ہے، یہ ذکر ہے سمجھانے کے لیے۔ اگر دو بچوں میں کسی بات کے اوپر ایک اختلاف ہوتا ہے، ایک بچے نے ایک کو مارا اور مار کے بھاگنے لگا، اور یہ دوسرے کو لگتا ہے کہ میں بھاگ نہیں سکتا ہوں یا بہت فاصلہ ہو گیا، اس کو تھوڑی دیر کے بعد ریئلائز ہوا کہ کتنا زور سے پڑا تھا، مثلا تھوڑا ٹائم لگا اس کو سمجھنے میں، لیکن اب وہ دیکھتا ہے کہ وہ دور نکل گیا مارنے والا۔ اب جب مارنے والا دور نکل گیا تو اس کے آس پاس میں کچھ ہوگا جو اس کو پھینک کر مارے، تو جتنا چھوٹا پتھر جو اس کے ہاتھ میں آ سکتا ہو، جس سے وہ دور تک کے اس کو تھرو کر سکتا ہو، وہ پتھر اٹھائے گا تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جاتا ہے بہت بڑا پتھر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو ماروں گا، جس کو اٹھانے میں اس کو بہت مشکل ہوگی، اور اگر اٹھا بھی لیتا ہے تو اتنا دور تھرو نہیں کر سکتا ہے، اتنا دور وہ پھینک نہیں سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی بڑا پتھر اٹھا رہا ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ مارنا نہیں چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ صرف اپنی طاقت بتانا چاہتا ہے کہ میں اتنا بڑا پتھر اٹھا سکتا ہوں، بس وہ مار نہیں سکتا کیونکہ اتنا بڑا پتھر ہے۔ تو قدم جو ہم لوگوں کو اٹھانے ہیں وہ چھوٹے قدم اٹھانے ہیں، لیکن اس بڑی سوچ کی مناسبت سے ہماری اس سوچ کے ڈائریکشن میں ہونا چاہیے، مشن کے ڈائریکشن میں ہونا چاہیے۔ وہ ویژن جو ہم نے اپنے لیے بنایا ہے، اس ویژن کے ڈائریکشن میں ہماری سوچ ہونا چاہیے۔ دکھنے میں آج یہ چھوٹے چھوٹے قدم ہیں، لیکن ان چھوٹے قدموں میں خداوند عالم تاثیر بہت زیادہ کر ڈال سکتا ہے۔ ہم لوگوں نے کل اسی مناسبت سے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ جب ایک طرف ہاتھی والوں کا لشکر آیا ہے، ہاتھی والوں کا لشکر بڑے بڑے ہاتھیوں کے ساتھ میں، جسم کے اعتبار سے موجودہ جانوروں میں شاید ہاتھی سب سے بڑا جسم والا عظیم الجثہ جانور ہے، اس ہاتھی والے لشکر کے ساتھ میں خداوند عالم نے کس چیز سے مقابلہ کیا؟ چھوٹے چھوٹے پتھر، اور وہ چھوٹے چھوٹے پتھر بھی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے پیر میں۔ ابابیل ایک بہت مختصر سا چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اس چھوٹے سے پرندے کی چونچ میں یا پیروں میں، پنجے میں کتنا بڑا کنکر ہوگا، کتنا بڑا کنکر ہوگا؟ ہم لوگوں کی انگلیوں کے پوروں کے برابر، یہ جو مڑتی ہیں اتنا، تقریباً اتنا ہی۔ اتنے بڑے پتھر کے ذریعے سے خدا نے ابابیل کے ذریعے سے، ان پتھروں کے ذریعے سے ہاتھی کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ یعنی خداوند عالم غیب کی طاقت، امداد غیبی ہم لوگوں کے ساتھ رہے گی، شرط یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق قدم کو اٹھائیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے قدموں میں خدا بڑا اثر ڈالے گا، بڑا اثر ڈالے گا، بڑا نتیجہ دے گا وہ ہم کو۔ اور جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، یقیناً یہاں پہ اکثریت اور تقریباً تمام افراد اس طرح کے کاموں کو اللہ کی راہ کے لیے کر رہے ہیں، سب اس بات میں غور کر سکتے ہیں، اس نشانی کو اپنی زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہم ایک چھوٹا سا قدم اٹھاتے ہیں تو اس میں خدا کتنی برکت دیتا ہے جو ہم لوگوں کے ذہن میں آ بھی نہیں سکتی ہے، اور کیسی برکت دیتا ہے جو ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ ہم نے سوچا تھا ایک چھوٹا قدم اٹھا کر ایک چھوٹے مقصد تک پہنچنے کے لیے، جیسے ہی ہم نے اس کے لیے اقدام کیا تو ہمارا ویژن بھی بڑا ہوتا ہے اور ہمارا کام بھی تیزی سے بڑھتا چلا جاتا ہے جو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔
مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کام کرنے والے کہ کوئی بھی خدا کا کام پیسے کی وجہ سے کبھی نہیں رکتا ہے. یہ آپ لوگوں کی ہی زبانی ہے. یہاں پہ بہت سارے ایسے چہرے ہیں جن کے ذریعے سے میں نے اس بات کو سنا ہے. سب کہتے ہیں کیوں نہیں رکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے جب خدا کے لیے قدم اٹھایا تو خدا کی طرف سے ذریعے آنے والے وہ سب شروع ہو جاتے ہیں خود بخود. کچھ رکتا نہیں ہے، لیکن قدم اٹھانا ضروری ہے. جناب عبد المطلب کی طرح خانہ کعبہ کو اکیلے چھوڑنا نہیں ہے. جب تک میری جان میں جان ہے میں خانہ کعبہ کے نزدیک کسی کو آنے نہیں دوں گا. خانہ کعبہ کے لیے جو لوگ آئے ہیں وہ اگر اس کو توڑنا چاہتے ہیں، منہدم کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو میری لاش پر سے گزرنا ہوگا. میں خانہ کعبہ جب تک میں ہوں اس کے پردے کے ساتھ اور اس کے ساتھ پکڑ کے اس کو کھڑا رہوں گا، ڈٹا رہوں گا. اور اس ایک ڈٹنے کی وجہ سے ابابیل کا لشکر ان کی مدد کے لیے آتا ہے. اور پھر میں نے آپ کے سامنے کل مثال کی صورت میں پیش کیا. ہم لوگوں کے سامنے تاریخ اسلام میں کعبے کے جلنے کی مثالیں ہیں. یعنی ایک مرتبہ کعبہ جلتا ہے، ایک مرتبہ کعبہ بچتا ہے. جنت البقیع ایک مرتبہ منہدم ہوتی ہے. جناب زینب کے روضے کے اطراف میں داعش اپنے دنیا کی بڑی طاقتوں کی پشت پناہی کے ساتھ میں آنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکا. کچھ نہیں کر سکا. کیوں؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ کوئی کھڑا تھا مقابلے کے لیے. اگر کوئی کھڑا رہے گا تو دشمن چاہے جتنی بھی طاقت لگا لے. خدا کہتا ہے کہ اگر خدا تمہاری مدد کرے گا فلا غالب لکم، تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا ہے، تم کو کوئی نہیں ہرا سکتا ہے. اور یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ قرآن کی آیتیں ہیں جن کو پہلے ہمیں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ان پر اپنے ایمان کو بڑھانا ہے. اور آج خاص طور پہ، ایسے ہر زمانے میں، آج خاص طور پر اپنی قوم تک کے اس پیغام کو پہنچانا ہے کہ اگر اللہ مدد کرے گا تو ہم کو کوئی نہیں ہرا سکتا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ خدا کب مدد کرتا ہے. خدا کی مدد لینے کے قابل ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہوگا. خدا کی مدد کے قابل اگر ہم اپنے آپ کو بنائیں گے تو وہ کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، ہم پر فرض ہے، ہم پر ضروری ہے. ہم اپنے اوپر یہ حق قرار دیتے ہیں کہ مومنین کی مدد کریں. اور خدا بند عالم اپنے وعدوں میں جھوٹا نہیں ہے. خدا اپنے وعدوں کی مخالفت نہیں کرتا ہے. عام طور پہ وعدے کی مخالفت کون لوگ کرتے ہیں؟ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جس نے ایک بڑا وعدہ کر دیا لیکن اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اس کی حیثیت یا اس کی اوقات نہیں ہے. لیکن خدا کے پاس قدرت بھی ہے. خدا کے سب خزانے اسی کے ہیں، سب کچھ اسی کا ہے. تو جب اس کے پاس قدرت ہے، طاقت ہے، حکمت ہے، ہر چیز جب اس کی ہی ہے تو وہ وعدہ خلافی کیوں کرے گا؟ کیوں وعدے سے مکرے گا؟ اور وہ وعدے سے مکر ہی نہیں سکتا ہے. سب کچھ اس کے پاس ہے. عزیز ذو انتقام، عزت والا ہے. عزت والے شریف لوگ اپنے وعدوں کو بھولتے نہیں ہیں. عام انسانوں میں یہ نہیں ہوتا ہے. جب وہ خالق ہیں انسانوں کا اور شرفاء کا تو وہ بھی اپنے وعدوں کو بھولے گا نہیں. وہ کہتا ہے کان حقا علینا، ہم پر فرض ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں، لیکن ہم پر ضروری ہے کہ ہم مومن بنیں تاکہ خدا بند عالم اپنے اس فرض کو ہمارے اوپر انجام دے سکے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور جس سماج میں خدا کے وعدے جو خدا نے قرآن کے اندر کیا ہے ان وعدوں کی طرف توجہ بڑھ جائے گی، خدا کی سنتوں کی طرف توجہ بڑھ جائے گی، وہ سماج نہ کبھی نا امید ہوگا نہ کبھی ذلیل ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ آج بر صغیر میں خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے آپ کو مستقیماً امام حسین سے مرتبط سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی حالت اور ان کے شہریوں کی حالت، ہم شہریوں کی حالت یا ملک کے ایک بڑے حصے کی حالت اس طرح کی مشکلات کا شکار ہے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ذلت بھی ہے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر مشکلات بھی ہیں، جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیکورڈ بھی ہیں اور بہت ساری مشکلات ہیں. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو خدا کے وعدوں کے مطابق اور خدا کی سنتوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہیں کیا ہے. خدا بند عالم جب یہ وعدہ کرتا ہے کہ ہم اس زمین کے اوپر وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، جو لوگ کمزور ہیں ہم ان کے اوپر احسان کریں گے اور ان کو اس دنیا کا وارث بنائیں گے، امام بنائیں گے. یعنی ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے دنیا کا امام بننے کے لیے. خدا کہتا ہے کہ وہ قومیں کہ جو ہماری اطاعت کریں گی ہم ان کے خوف کو امنیت کی حالت میں بدل دیں گے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خدا کی اطاعت کرنا ہے تاکہ امنیت کی حالت میں ہمارا خوف بدلا جا سکے. یہ قرآنی آیتیں ہیں، یہ کوئی ابھی نازل نہیں ہو رہی ہیں. جو قرآن رسول خدا پر نازل ہو چکا ہے اس کی آیتیں ہیں. لیکن یہ ضرورت اس بات کی، اقتضاء اس بات کی ہے کہ ہم ان آیتوں سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں. اور پھر وہی خدا کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اور یہ فرش ازا خدا کے وعدوں کے پورے ہونے کی اور اس کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. امام حسین علیہ السلام نے ظاہری دنیا میں بھوکے تھے، پیاسے تھے، بچے کی قربانی دی ہے، اسیر دیے ہیں، اپنے گھر والوں کو بنایا ہے، جو حالات اس وقت رونما ہوئے ہیں. لیکن یہ سب کے باوجود ایک چیز امام حسین کے پاس تھی، اور وہ تھا ذکر خدا. ہر شہادت کے بعد میں شکرا للہ، الحمدللہ. راوی کہتا ہے صبح عاشور حسین کو دیکھا، ان کا چہرہ چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھا. وہی راوی عصر عاشور کہتا ہے چمکتے ہوئے سورج کی طرح تھا. جس شخص کے اوپر پورے دن میں اتنی مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، کیا وجہ ہے کہ ایک ہی شخص کے بارے میں جس کو دیکھ رہا ہے، صبح میں کہتا ہے چمکتا ہوا چاند، عصر کے وقت کہتا ہے چمکتا ہوا سورج تھا وہ. یعنی اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ حسین اتنی قربانیوں کے بعد ان کا چہرہ اور کھلکھلا رہا تھا. وہ اور خدا سے نزدیک، خدا کی نشانیوں کو اور نزدیک سے دیکھ رہے تھے. وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ. خدا کی نئی صفت، نئی شان امام حسین کے سامنے روز بروز کھلتے چلی جا رہی تھی. چونکہ خدا ایک لامحدود ذات ہے، لامحدود ذات ہے، اس کا احاطہ ناممکن ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کو بھی خدا یہ تاکید کرتا ہے کہ ہر روز کہو رب زدنی علما، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر. اس کی مختلف تفسیریں پیش کی گئی ہیں. رسول کے جن کے پاس اس کائنات میں سب سے زیادہ علم ہے، وہ پھر کہہ رہے ہیں رب زدنی علما، یعنی خدا کی اور ایک معرفت کا حصہ، اور ایک معرفت کا مرحلہ. اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان کو اپنے لیے بھی درسگاہ قرار دیا ہے، خدا سے اور نزدیک ہونے کا وسیلہ قرار دیا ہے. جب ہم امام حسین کو یوں دیکھتے ہیں تو امام حسین نے وہاں خدا کو یاد کیا، فَاذْكُرُونِی پر عمل کیا. 1400 سال گزر گئے ہیں. اذکرکم، یہ جو عزاداری ہو رہی ہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ عزاداری ہوگی، یہ فرش عزا بچتے رہیں گے. اور جب تک کہ کسی شاعر نے اس مفہوم کو بخوبی ادا کیا اور کہا ہے کہ جب تک خدا کی خدائی حسین کا ذکر باقی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اور ذکر خدا امام حسین نے بخوبی انجام دیا ہے. ہم بھی ان آیتوں کو سمجھنے کے ذریعے سے، پڑھنے کے ذریعے سے، اور اپنی قوم تک کے پہنچانے کے ذریعے سے اگر ذکر خدا کو بخوبی انجام دیں گے تو ہمارا بھی ذکر خدا کے ساتھ ہے. خدا کہہ رہا ہے اذکرکم، میں باقی رکھوں گا. لیکن عزیزوں، کل بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جب کبھی بھی ہم اس طرح کی بات شروع کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کے لیے کچھ کرنا ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہمیں اپنی قوم تک کے اس پیغام کو پہنچانا ہے کہ ہم کون ہیں؟ عزادار یعنی ذمہ دار. راستہ آسان نہیں ہے. ایسے واقعاً اگر دیکھا جائے تو بہت آسان راستہ ہے، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے، حسین ہمارے ساتھ ہیں، امام زمانہ ہمارے ساتھ ہیں. اور جب اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہمارے ساتھ ہیں اور یہی اصل ہیں، جب یہ ہمارے ساتھ ہے تو سب کچھ آسان ہے. لیکن اپنی ظاہری آنکھوں کے ذریعے سے، اپنی دنیاوی معرفت کے اعتبار سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں مشکلات لگتی ہیں. ہر طرح کا امتحان ہے، بھوک کا امتحان ہے، پیاس کا امتحان ہے، مال و دولت کا امتحان ہے، آل و اولاد کا امتحان ہے. سب امتحانات آئیں گے ہم لوگوں کے لیے. لیکن ان امتحانات کے اوپر قومیں دو حصوں میں بٹ جاتی ہیں. توجہ کیجئے گا، قرآن کی آیت کے ذریعے سے، سورہ انفال کی آیت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کے ذریعے سے اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. قومیں دو حصوں میں بٹ جاتی ہیں. جب کبھی بھی کسی قوم کے سامنے اس طرح کا ماحول پیش آتا ہے کہ جہاں پر ایک طرف یہ لگتا ہے کہ ہماری تعداد کم ہے، ہمارے پاس امکانات کم ہیں، ہمارے پاس فیسلٹیز کم ہیں، پیسہ نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، یا اس آیت کے ضمن میں ذکر کر رہا ہوں، یا اب ہم اس طرح سے ان کا مقابلہ کیسے کر پائیں گے، اب ہمارا کیا ہوگا. تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو سامنے والوں کے جو امکانات ہوتے ہیں آتے ہیں اپنی قوم کے درمیان میں. خدا کہتا ہے کہ الذین قال لهم الناس، دو طرح کی کیٹیگری کو ذکر کر رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں،
کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنی قوم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے کتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں تمہاری مخالفت میں، کتنے لوگ جمع ہو گئے، بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا ہے جو تمہارا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں پتہ ان کے پاس اسلحے کتنے ہیں، تمہیں پتہ ان کے پاس امکانات کتنے ہیں، اور آ کر اس طرح کی گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں. اور خدا کہتا ہے کہ یہ اس طرح کی گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ فخشوہم، تاکہ اپنے والوں کو ڈرا سکے، ان کو پتا چلے کہ یار اگر تم ان کے مقابلے میں لڑنے کے لیے نکلو گے تو تم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، تو بہتر ہے کہ اس راستے کو چھوڑ دو، ہم لوگ کو ان کا مقابلہ نہیں کرنا ہے. یہ ایک ٹائپ کے لوگ ہیں کہ جب اس طرح کی مشکلات ہوتی ہے تو اس مشکلات کے اندر سامنے والے کی آ کر تعریف کرتے ہیں، اس کی تعداد کو بتاتے ہیں کہ کتنے لوگ مل گئے ہیں، ان کے پاس کتنے امکانات ہیں، وہ کتنے مضبوط ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کی بات ہوگی تو اب اس جگہ پر جو لوگ بیٹھے ہیں جن کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے، ان میں بھی دو ری ایکشن ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو گھبرا جاتا ہے، یار بات تو صحیح ہے، اتنے سارے لوگوں کا مقابلہ، ایسے لوگوں کا مقابلہ، فرعون کا مقابلہ، حامان کا مقابلہ، قارون کا مقابلہ، نمرود کا مقابلہ. تو عام آنکھیں، عام عقلیں جن کو غیب پر یقین نہیں ہے، جو غیب کی طرف متوجہ نہیں ہیں، جس آیت کو کل میں نے پڑھا تھا کہ جن کو ایسے لشکروں کے اوپر یقین نہیں ہے جو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں، جو شب ہجرت کا واقعہ تھا، وہ لوگ تو گھبرا جائیں گے. سورہ توبہ میں خدا نے اس کو کہا تھا کہ ایسے لشکروں سے میں مدد کرتا ہوں کہ جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں، وَجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، جن کو اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، جو اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں، وہ گھبرا جائیں گے. لیکن اب دوسری کیٹیگری، جیسے ہی وہ لوگ آ کر کہتے ہیں، ڈرانے والے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک دوسری کیٹیگری ہے فَزَادَهُمْ ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور بے ساختہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارا پروردگار ہمارے لیے کافی ہے. ان کے پاس کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، جو کچھ وہ کر سکتے ہیں ان کو کرنے دو، حسبنا اللہ، ہمارا پروردگار ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے، ونعم الوکیل، وہ ہمارے لیے کافی ہے. کتنا عجیب ہے یہ قرآن کا ٹون اور اس آیت کا انداز گفتگو کہ کچھ لوگ ہیں جو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن امام علی کا یہ جملہ ہے، یہ جو آیت میں کوٹ کیا ہے خدا نے کہ کچھ لوگ پلٹ کر کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ جملہ امام علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہمارے لیے ہمارا پروردگار کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے. تو اب علی کے چاہنے والے پلٹ کر کہیں گے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں ڈراتے ہو، ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے، ہمیں ڈراتے ہو، ہمارے ساتھ ہمارا امام وقت ہے، ہمیں ڈراتے ہو، ہم حسینی ہیں، سر کٹا تو دیں گے لیکن سر جھکا نہیں سکتے ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم عزت کے ساتھ مرنا پسند کریں گے لیکن ذلت کی زندگی ایک حسینی برداشت نہیں کر سکتا ہے. ہیہات منا ذلہ، 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 ہیہات منا ذلہ. اور محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرج. بس عزیزان گرامی، میں اپنی گفتگو کے دوسرے مرحلے میں کل سے کوشش کروں گا کہ وارد ہو جاؤں. اب تک کہ ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ خداوند عالم کی سنتوں کی طرف، خداوند عالم کی ان وعدوں کی طرف جو اس نے اپنی کتاب میں کیا ہے، جس کا ایک ایک کلمہ سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کیونکہ کہنے والا سچا ہے، اصدق الصادقین ہے، قولہ الحق ہے. ہم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے کہ ڈرانے والے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جن کو خدا کے اوپر بھروسہ ہے، غیب پر ایمان ہے، غیب پر ایمان ہے، وہ پلٹ کر کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. عزیزو، اگر قرآن کی ہی آیتوں کو ہم صحیح طریقے سے پڑھیں اور اس کی طرف توجہ دیں تو خود اپنی زندگی کے لیے بھی اور آج کے ہمارے حالات کے لیے بھی
اس سے بہتر امید حاصل کرنے کے لیے اور کوئی سرچشمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آج اگر ہم کو کہیں مایوسی، کہیں ڈر، کہیں خوف محسوس ہوتا ہے تو ہم کو یہ دیکھنا ہوگا جتنا ڈر، جتنی مایوسی، جتنا خوف ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم سے اتنا دور ہیں۔ جتنا ہم قرآن سے اپنے آپ کو ملا دیں گے، اپنے رابطے کو بنا لیں گے، اور امام حسین کے جو قرآن ناطق ہے، یہ فرش ازا کے جو قرآن کے لیے درسگاہ ہے، جو قرآن کی باتوں کو یہاں بیان ہوتی ہے، اور امام حسین وہی قرآن ناطق، اور اگر قرآن کو جسم کی صورت میں دیکھنا ہے تو ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ ان لوگوں نے جس سبب کو دیا ہے، بس ایک اور آیت کے ذریعے سے میں مدد لیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ جس وقت ابھی ہجرت ہوئی تھی، ہجرت کے بعد میں رسول خدا ابھی مدینے میں مستقر ہو رہے تھے، ابتدائی زندگی تھی مدینے کی، اور ابھی نئے نئے وہاں پر بہت سارے لوگ مکے سے مدینے پہنچے تھے۔ ایک زمانے میں کچھ دن گزرنے کے بعد میں خداوند عالم کی طرف سے جناب جبرائیل حضرت رسول خدا کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دو کاروان مکے کے جو ابھی یہاں سے نکلے ہیں یا تم لوگ کے پاس کچھ دنوں میں پہنچیں گے۔ ایک کاروان کے پاس مال تجارت ہے، بہت سارا ان کے پاس مال و اسباب ہے، اور ایک کاروان ہے، ایک گروہ ہے جس کے پاس جو ہتھیار سے لیس ہیں۔ وہ لوگ آئیں گے، میں تمہیں یہ وعدہ کرتا ہوں، خدا احدت طائفتین کا جملہ ہے، ان دو میں سے ایک کے جب تم مقابلے میں رہو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم جیت جاؤ گے۔ لیکن یہ کہ عام طور پہ انسان آسائش طلب ہوتا ہے، آرام طلب ہوتا ہے۔ دو کاروان ہیں، ایک کے پاس مال ہے، دولت ہے، اونٹ ہیں، اور اس طرح کے جانور ہیں کہ جو اس زمانے میں سرمائے کی صورت میں، ایسڈ کی صورت میں دیکھے جاتے تھے۔ تو اب دوسرا کاروان ہے جس کے پاس ہتھیار ہے، تو بولے جب جیتنا ہی ہے اور اپنے کو سب ملنے ہی والا ہے، ہم کو سب ملنے ہی والا ہے، تو ایسے کاروان سے ہمارا ٹکراؤ ہونا چاہیے جس کے پاس صرف مال و دولت ہے، تاکہ ہم کو صرف مال و دولت ملے اور کسی طرح کا کوئی ہمارا نقصان نہ ہو۔ یہ لوگ آپس میں اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، لیکن واقعے کو مختصر کرتے ہوئے رسول خدا نے اپنی طرف سے دو لوگوں کو مکے کے مدینے کے درمیان ایک جگہ کے نزدیک بھیجا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ جو خدا نے اس طرح سے بتایا ہے کہ دو کاروان ہیں جو اس طرف آنے والے ہیں، اس کے بارے میں کچھ معلوم کر کے آؤ، پتہ چلا کر آؤ۔ تو وہ لوگ جاتے ہیں، معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بہت تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو لکھا گیا ہے۔ لیکن وہ جو پہلا کاروان تھا ابو سفیان کی سرکردگی میں سیریا کی طرف جا رہا تھا تجارت کرنے کے لیے۔ ابو سفیان کو کسی طریقے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ کو یہ خبر لگ گئی ہے، تو سیریا جانے کے لیے جو راستہ مدینے کے نزدیک سے ہو کر گزرتا تھا، اس نے راستے کو ڈائیورٹ کیا اور مدینے سے دور اسی جگہ سے اس نے اپنے راستے کو بدلا اور دور سے جانے لگا۔ پھر اس نے اپنے ذریعے سے میسنجرز کو بھیجا ابو جہل کے پاس جو اس وقت مکے میں تھا، اور ابو جہل ایک کاروان کو تیار کر کے، ایک فوج کو تیار کر کے، ایک ٹکڑی کو تیار کر کے اسلحے کے ساتھ یہ مدینے کے راستے کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اس طرح کا تو ابو سفیان کا جو کاروان تھا، گروہ تھا، وہ سیریا کے لیے اپنے راستے کو بدل کر نکل گیا آگے بزنس کے لیے، اور پیچھے ابو جہل کا کاروان ہتھیاروں کے ساتھ آتا ہے۔ پھر خداوند عالم اس حالت کو جو بیان کرتا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو کہا تھا کہ تمہارے سامنے دو گروہوں میں سے ایک گروہ آئے گا، اور پھر ہم نے وہاں پر تم کو جیت کی بشارت دی تھی، اور پھر تم یہ سوچ رہے تھے کہ ایک ایسے گروہ سے ہمارا ٹکراؤ ہونا چاہیے جن کے پاس ہتھیار نہ ہو، لیکن خداوند عالم نے اس گروہ سے تمہارا ٹکراؤ کرایا جن کے ساتھ ہتھیار تھے۔ ظاہراً یہ ہم لوگوں کی سمجھ سے اوپر والی چیز ہے۔ خدایا اگر تو ہم پر لطف و کرم ہی کرنا چاہتا ہے، ہم کو جتانا ہی چاہتا ہے، کامیاب ہی کرانا چاہتا ہے، تو کیوں ایسے کے ساتھ جس کے پاس ہتھیار ہیں؟ آسانی سے جیت تو وہاں ملے گی جس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، جس کے پاس ہتھیار نہیں ہے جیت تو آسان وہاں ہے، اور وہاں جیت بھی ملے گی، مال بھی بہت سارا ہے۔ یہاں پر ممکن ہے مال غنیمت ملے گا، لیکن خون بھی بہے گا، زخم بھی لگے گا، کیوں ان کے ساتھ میں؟ لیکن خدا کہتا ہے ہم نے تمہارا مقابلہ ان کے ساتھ میں کرایا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جس کا نام ہے جنگ بدر وجود میں آتی ہے۔ رسول خدا کے پاس 313 لوگ ہیں اور سامنے 950 یا اس سے زیادہ کا فگر ذکر کیا گیا ہے۔
سواری کے اعتبار سے ان کے پاس 2 سے زیادہ سواری نہیں ہے، ہتھیار کے اعتبار سے ان کے پاس ہتھیار بہت کم اور پورے لیس ہو کر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 313 نے جس طریقے سے ان کا مقابلہ کیا ہے، تو وہ 313 کا درجہ رسول خدا کے ساتھ تمام جنگ میں شرکت کرنے والے جتنے اصحاب تھے ان میں سب سے زیادہ بڑا درجہ اصحاب بدر کا درجہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اور پھر جو کامیابی ملی ہے، جس کے نتیجے میں روب و دبدبہ، ہیبت جو کفار کے لشکر کے اوپر پڑی ہے، کہتے ہیں کہ جنگ بدر کی ہیبت سے وہ پھر کبھی نہیں نکل پائے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ جنگ احد و خندق اور پھر بعد میں خیبر کے لیے یہودیوں کے ساتھ ان کی سانٹھ گانٹھ جو بھی ہوئی ہے، وہ صرف یہ تھا کہ ایک طرح سے جنگ بدر کا بدلہ لیا جا سکے۔ اور اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ یزید بھی سن 60 ہجری کی میں جنگ بدر کو یاد کرتا ہے، یعنی جنگ بدر میں جو اس کو اور اس کے خاندان کو داغ لگے تھے اور جو چوٹ پہنچی تھی، وہ چوٹ کو وہ بھی نہیں بھول سکا ہے، اور بنی امیہ وہ بھول نہیں سکتے تھے۔ اتنی بڑی جنگ تھی وہ، اور اتنی تاثیر گزار جنگ تھی۔ تو ظاہری طور پر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسے گروہ کے مقابلے میں ہو جس سے بہت آسانی سے ہم نپٹ لیں، لیکن خدا مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے۔ شاید وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اگر آسان لوگوں کے مقابلے میں تم رہتے تو پھر تمہاری جیسی تربیت ہونا چاہیے تھی ویسی نہیں ہو سکتی، تمہارا جیسا توکل خدا کے اوپر ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہو سکتا تھا، تمہارا جیسا رابطہ خدا کے ساتھ ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جتنا سخت ہوگا سامنے ظاہری صورت میں، اس وقت ہمارا خدا کے اوپر توکل اتنا زیادہ ہوگا۔ جتنا سخت مقابلہ ہوگا اتنا ہمیں خدا کی امید اور اس کی طرف ہماری التماس اور ہمارا گڑ گڑانا بڑھے گا۔ اس طرح کی باتوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور نتیجہ یہی ہوا کہ جب جنگ بدر میں اسلام جیتتا ہے تو ایک بڑی جیت ہوتی ہے جو مسلمانوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند اور ساتھ ساتھ میں کفار کے لیے بہت نقصان دہ تھی۔ تو اگر آج کے زمانے میں بھی ہمارے سامنے ہر زمانے میں شیطان رہا ہے، ایک طرف حسینی ہے ایک طرف یزیدی ہے، لیکن اگر ہمیں آج یہ لگتا ہے کہ آج یزیدی طاقتیں بہت مضبوط ہیں، ہمیں اگر ایسا لگتا ہے کہ آج یزیدی طاقتیں بہت مضبوط ہیں، چاہے کسی خطے میں بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تو یہ 2 فائدے ہیں اس کے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں خدا کے وعدوں پر بھروسہ ہے۔ خدا کہتا ہے کہ جب بھی حق و باطل کی لڑائی ہوتی ہے، خداوند عالم حق والوں کی اور مومنوں کی مدد کرتا ہے، تو اس میں خدا کی مدد تو آنے ہی والی ہے۔ لیکن سب سے بڑا فائدہ جو ہو سکتا ہے، سب سے بڑا یا ایک بڑا فائدہ جو ہو سکتا ہے، ہم لوگوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے صحیح معنی میں امام زمانہ کا سپاہی بننے کے لیے۔ یہ ایک بہت اچھی ہم لوگوں کے لیے ایک ورک شاپ ہے، ایک کارگاہ ہے، جہاں پر ہم اپنے آپ کو ٹرین کریں، اپنی تربیت کریں، اپنے آپ کو تیار کریں امام زمانہ کا بہتر سپاہی بننے کے لیے۔ اس سے اچھا اور کیا موقع ہو سکتا ہے کہ جس فوجی کی جتنی اچھی ٹریننگ سختیوں میں ہو سکتی ہے، آسائش میں نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جتنے بھی فوجیوں کے ٹکڑیاں ہوتی ہیں اور دستے ہوتے ہیں الگ الگ جگہوں پر، وہ سب لوگ اپنے لیے الگ الگ وقت پہ تمرین کرتے رہتے ہیں، ایکسرسائز ٹائپ کی چیزیں ان کے لیے ہوتی رہتی ہیں، فرضی دشمن ہی صحیح وہ بناتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو تیار کریں۔ لیکن اگر ہمیں کہیں لگتا ہے کہ آج یزیدی طاقتیں بہت مضبوط اور ہمارے درمیان ہیں، تو ہمیں فرضی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، اصلی دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو آزمانا ہے اور مضبوط کرنا ہے۔ اور یہ مضبوطی عزیزان گرامی صرف میری زبانی نہیں، اور میں بھی جو اپنی گناہ گار زبان سے نقل کر رہا ہوں، قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں کہ اگر اس چیز کی طرف ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے تو یہ کوئی طاقتور ہے ہی نہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ یہ ہماری عقل اور ہماری یہ محدود آنکھیں ہیں جو انہیں طاقت سمجھ رہی ہیں، اصل میں یہ طاقت نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا ضعف ہے جو انہیں مضبوط سمجھتا ہے، ورنہ وہ مضبوط نہیں ہے۔ مضبوط وہ ہوگا جس کے ساتھ خدا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور پھر خداوند عالم اس بات کو قرآن میں الگ الگ جگہ پر الگ الگ انداز سے ذکر کرتا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اسلام اور مسلمان یہ بلند درجے پر رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے خداوند عالم نے عزت قرار دیا ہے۔ عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔
یہ خیر امت ہیں، یہ دنیا کے سب سے بہتر لوگ ہیں. ان کی ذمہ داری نہ صرف اپنے حالات کو سدھارنا ہے، بلکہ ان کی ذمہ داری اپنے حالات کو سدھارنے کے ساتھ ساتھ میں انسانوں کے حالات کو سدھارنا ہے. اور پھر ہم نے ذکر کیا کہ ایک حسینی جو اپنے آپ کو عزادار کہتا ہے، یعنی ذمہ دار ہے اس بات کا کہ دنیا کے ہر بھوکے کے بارے میں سوچے گا اور ہر ضرورت مند کے بارے میں سوچے گا. اپنے آپ کو ہم لوگوں کو محدود نہیں کرنا ہے صرف اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. پھر ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، مجاہدوں کا راستہ کربلا کربلا، یہ عاشقوں کا راستہ کربلا کربلا، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب قرآن کی ان آیتوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ممکن ہے کہ ہم میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ بھئی یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ اجرا ہونے کے قابل نہیں ہیں. ان پر ایمان اور یقین کی حد تک کے، ذہن کی حد تک کے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ باہر اجرا ہونے والی باتیں نہیں ہیں. لیکن اس کے لیے سب سے بڑا نمونہ، ایسے بہت سارے نمونے ہیں لیکن مناسبت کی وجہ سے اس کو ذکر کر رہا ہوں، لیکن سب سے بڑا نمونہ کربلا کا میدان ہے. کربلا کے میدان کی طرف بھی اگر ہم توجہ کریں تو کربلا کے میدان میں امام حسین کے پاس ہم لوگ اگر اپنی آنکھ سے دیکھنے والی طاقتوں کی طرف توجہ کرنا چاہیں اور اس کا محاسبہ کرنا چاہیں تو اس اعتبار سے اگر کچھ چیزیں تھی بھی، جناب عباس جیسی شخصیت، جناب امام زین العابدین جیسی شخصیت، یا کربلا پہنچنے سے پہلے جناب مسلم ابن عقیل جیسی شخصیت، خدا کی مصلحت بہتر تھی. لیکن کیا ہوا ان شخصیتوں کے ساتھ میں؟ ایک کوفہ میں شہید ہو گئے، ایک کو جنگ کی اجازت اس طرح سے نہیں ملی جیسے وہ چاہ رہے تھے. ان کے مولا نے ان کو پانی کی سبیل کے لیے بھیجا تھا، اور ایک بیمار ہو گئے تھے، بیمار مصلحتی. خدا اس مصلحت کو بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود ظاہری طور پر دشمن یہ سمجھتا ہے کہ اگر ان کے خیموں کو فرات سے دور کر دوں گا، ان کے گھر والوں کو بھوکا پیاسا اور ان کو پیاسا رکھا جائے گا، اور ان کو مارنے کے بعد ان کے جسموں پر بھی اگر رحم نہیں کیا جائے گا تو یہ کربلا میں ختم ہو جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، یہ آگے نہیں نکل پائیں گے اور یہاں ختم ہو جائیں گے. وہ ظاہری آنکھوں سے سوچنے والے اور دیکھنے والے اپنے اعتبار سے انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی اس بات کے لیے، لیکن ان کی سب سے بڑی کمی یہ تھی کہ ان کو غیب کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی. ظاہری طور پہ حسین علیہ السلام کا جسم کربلا کی جلتی زمین کے اوپر گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا ہے، چھوٹی مصیبت نہیں ہے. اور آج سے تو رسم ہے ہم لوگوں کے ہاں کہ اب بنی ہاشم کے مصائب کا سلسلہ شروع ہوگا. بنی ہاشم کے مصائب کے سلسلے میں جتنی ہستیاں تھیں ان کی، کسی پر کم مصیبت نہیں آئی تھی، لیکن جن کے اوپر جتنی جیسی مصیبت آئی ہے چونکہ غیب کی طاقت سے وابستہ تھی، غیب کی طاقت کی امداد تھی، ان کو امداد الہی ان کے شامل حال تھی. ہم اس کے نتیجے میں دیکھتے ہیں کہ جس کو جتنا دبانے کی کوشش کی گئی تھی آج اس کا ذکر اتنے ہی بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. جس کو جتنا دبانے کی کوشش کی گئی تھی. ہم اب سے بنی ہاشم کا جب ذکر شروع کرتے ہیں تو ہمارے یہاں علماء بنی ہاشم کے مصائب کے لیے پہلے جن دو شخصیتوں کا ذکر کرتے ہیں ان دو شخصیتوں کا نام ہے جناب اون و محمد. الگ الگ مناطق میں الگ الگ رسمیں ہو سکتی ہیں، لیکن عموماً جتنا میں نے تتبع کیا ہے سب سے پہلے ذکر ہوتا ہے جناب اون و محمد کا. جناب اون و محمد دکھنے میں نوجوان، 9-10 سال 10-11 سال کی عمر، اس سے زیادہ تاریخ میں مجھے نہیں ملا کہ جو ان کی عمر کے بارے میں لکھا ہو. جو حالت ان کی بیان کی گئی ہے اور جو ان کے جسم کی ساخت کو اور قد کو بیان کیا گیا ہے اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جس وقت ان کو نیام میں ان کے تلوار رکھی گئی تھی اور نیام کو باندھا گیا تھا،
اور دونوں جب چل رہے تھے پیدل تو دونوں کی تلواریں زمین کے اوپر خط کھینچ رہی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا عمر کے بچے تھے، لیکن ان بچوں کی اپنی والدہ کے ساتھ شب عاشور کی جو گفتگو ہے، وہ شب عاشور کی گفتگو دل دہلا دینے والی گفتگو ہے، ایمان کو بڑھاتی ہے، ہماری توجہ کو کربلا کی طرف خاص طور پر مبذول کراتی ہے. ماں ہے، سیدھی طرف کے زانوں پر ایک بیٹا، دوسری طرف ایک بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پر رکھے بیٹھی ہوئی ہے. علماء ذکر کرتے ہیں کہ دونوں کے سر میں ہاتھ کو پھیر رہی ہے اور بالوں میں اپنی انگلیوں کے ذریعے سے ناز کر رہی ہے بچوں کی. ہم لوگوں کے گھر میں اگر ایک ماں اپنے بچے سے مرنے کی یا بچہ اپنے ماں سے مرنے کی بات کرتا ہے تو گھر کا ماحول کیسا ہو جاتا ہے نا. ماں کہتی ہے کہ بیٹا ایسی بات مت کرو، اور بیٹا بھی کبھی اگر اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، ممی کے سامنے اس طرح سے نہ کہوں تو اچھا ہے، ممی کو برا لگتا ہے. لیکن ایک ماں ہے، بہت ہی جذبے کے ساتھ میں سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ بچوں، علماء کی زبانی سنا ہے، کہتی ہے کہ بچوں، پتہ ہے نا کہ مدینے سے نکلنے کے وقت تمہارے بابا نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ جانتے ہو نا بچوں، بابا نے کہا تھا کہ اگر کہیں حسین کو میرے بچوں کی ضرورت پڑتی ہے تو جھجکنا نہیں، ایک کو میری طرف سے ایک کو اپنی طرف سے حسین پر قربان کر دینا. بچے ہیں، جوشیلے ہیں، جذباتی ہیں، کہتے ہیں اماں جان کل صبح تو نمودار ہونے دیجئے، پھر اب دیکھیے گا کہ ہم کس طرح سے اپنے ماموں کی خدمت میں رہیں گے. عزادارو، علماء کی زبانی جو جملے سنے ہیں وہ کہنا چاہتا ہوں، ورنہ یہ مصائب تو قابل ذکر ہی نہیں ہے، ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، تصور سے بالا تر ہیں. روایتوں کے جملے علماء کہتے ہیں کہ اس طرح سے بھی ہیں کہ جناب زینب بچوں سے کہتی ہیں کہ بچوں، مجھے پتا ہے تم حیدر کرار کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے ہو. جب کل تم لڑنے کے لیے جاؤ گے تو مجھے یقین ہے کہ خیموں سے فرات کا فاصلہ بہت زیادہ ہے اور بیچ میں اعداء اور دشمن کھڑے ہوئے ہیں، لیکن تمہاری شجاعت پر تمہاری ماں کو بھروسہ ہے، تم فرات تک کے پہنچ جاؤ گے. جب فرات پر پہنچنا تو بچوں ایسا نہ ہو کہ تم پر پیاس کا غلبہ ہو جائے اور خیمے میں سکینہ و اصغر کی پیاس کو بھول کر اپنی پیاس کو بجھانے لگنا. ہاں زادارو، بچے جواب میں کہتے ہیں کہ اماں آپ مطمئن رہیں اماں، یہ غلطی نہیں ہوگی جب تک کہ خیمے میں پانی کا انتظام سبیل نہیں ہوگا، ہم فرات سے پانی نہیں پیئیں گے، اماں آپ مطمئن رہیں. بس یہ ماں اور بچوں میں گفتگو چل رہی ہے، رات گزر جاتی ہے، عبادت میں گزر جاتی ہے، صبح عاشور نمودار ہوتی ہے. صبح عاشور کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا کہ اون محمد خیمے کے کسی کونے میں کھڑے ہیں. پوچھتی ہیں کہ بچوں، ابھی تک کہ تم زندہ ہو، تم اب تک کہ اپنے ماموں کے اوپر اپنی جان کو قربان نہیں کیا. کہا اماں جان، کئی مرتبہ ہم ماموں کے پاس گئے ہیں لیکن ماموں ہمیں مقتل میں جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. ایک مرتبہ جناب عباس کو بلایا، کہا میرے حق کا واسطہ دے کر زینب کی طرف سے حسین کو کہنا کہ میری قربانی کو قبول کریں. بس جناب زینب کے اس جملے کے بعد میں جناب امام حسین نے ان دو بچوں کو تیار کیا. ایک کو حضرت عباس نے گھوڑے پر بٹھایا، ایک کو جناب امام حسین نے گھوڑے پر بٹھایا. یہ بچے رجز پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں، ہم جعفر طیار کے پوتے، حیدر کرار کے نواسے ہیں، ہم حق کی حمایت کے لیے آئے ہیں. یہ کہتے ہوئے حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ فوج اشقیہ پیچھے کی طرف جانے لگی. عمر سعد ایک جملہ کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے ہو یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، ان سے اس طرح سے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، مل جل کر ان پر حملہ کرو. بس عزادارو غضب ہو گیا جب لوگوں نے مل کر حملہ
حملہ کیا تو پہلے تیروں اور نیزوں کی بارش شروع ہوتی ہے. زخموں کی تاب نہ لا کر جب بچے گھوڑے پر سنبھل نہیں پا رہے تھے تو ایک شقی آگے بڑھ کر ایک نوجوان کے سر پر گرز مارتا ہے, ایک شقی تلوار سے حملہ کرتا ہے. بچے آواز دیتے ہیں ماموں مدد کے لیے آئیے. امام حسین دوڑتے ہوئے جاتے ہیں, ان بچوں کے نزدیک پہنچتے ہیں. ایک ذاکر نے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ امام حسین جب پہنچتے ہیں تو ایک بچہ تو اس دنیا سے جا چکا تھا, ایک کی کچھ رمق باقی تھی, تو وہ کہتا ہے کہ ماموں جا کے میری اماں کو کہہ دیجئے گا ہم فرات تک تو گئے تھے لیکن ہم نے پانی کی طرف دیکھا تک نہیں ہے. بس ان دونوں بچوں کو جناب زینب کے خیمے کی طرف لاتے ہیں. جب خیمے میں یہ دو بچوں کے جنازے آتے ہیں تمام بیویاں ایک حصار بناتی ہیں, ایک گھیرا بناتی ہیں اور ایک ماتم و عزاداری شروع ہوتی ہے. کوئی پوچھتا ہے زینب نہیں دکھ رہی ہے, جب دیکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو جناب زینب ہے سجدے شکر میں مشغول. ربنا تقبل منا هذا القربان. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي